السلام علیکم دوستوں، آج میں حاضر ہوں علامہ کے ایک طویل نظم طلوع اسلام کے دوسرے بند کے ساتھ۔ اس بند کے اندر ایسے کئی اشعار ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، ہر خاص اور ہر عام کے زبان زد ہیں، پر مطلب ان کا بہت کم لوگ ہی سمجھتے ہیں، لہذا اس ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے۔ اس نظم کا پس منظر جاننے کے لیے آئی بٹن پر کلک کر کے اس کا پہلا حصہ ضرور دیکھیے، تبھی جا کر آپ اس نظم کو بخوبی سمجھ پائیں گے۔ بہرحال علامہ اقبال اس دوسرے بند میں فرماتے ہیں: سرشتے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، سرشتے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ نیسا اس بادل کو کہتے ہیں جس کے قطروں سے موتی بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نیسا کے قطروں جیسا اثر اللہ تعالیٰ کے حضور میں مسلمانوں کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو میں بھی ہے۔ نیسا کے قطروں سے زمین پر موتی پیدا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو سے خلیل اللہ کے دریا میں موتی پیدا ہوں گے۔ خلیل اللہ کے دریا سے مراد یہاں مذہب ابراہیمی یعنی مذہب اسلام ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے، اسی مناسبت سے مذہب اسلام کو مذہب ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، اور خلیل اللہ کے دریا سے مراد یہاں یہی مذہب ابراہیمی ہے، اور گوہر جس کے لغوی معنی موتی کے آتے ہیں اس سے مراد یہاں شان و شوکت اور غلبہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو مذہب اسلام کے لیے شان و شوکت اور بلندی لے کر آئیں گے۔ کتاب ملت بیضاء کی پھر شیرازہ بندی ہے، کتاب ملت بیضاء کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام کو ملت بیضاء بھی کہتے ہیں، اور کتاب ملت بیضاء سے مراد اسلام کی کتاب یعنی قرآن شریف ہے۔ شیرازہ بندی یعنی مضبوطی اور استحکام۔ شاخ ہاشمی سے مراد مسلمان قوم ہے۔ دراصل ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا، تو اس مناسبت سے ہم سب ہاشم کی اولاد ہوئے۔ ایمان اور نظریے کی بنیاد پر اگرچہ ان سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، اسی مناسبت سے علامہ اقبال نے پورے مسلمان قوم کو شاخ ہاشمی کہا۔ برگو بر سے مراد یہاں ساز و سامان، انقلاب، غلبہ، طاقت و قوت، الغرض ہر مفید چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ عنقریب ہی اس ملت اسلامیہ کو استحکام اور مضبوطی پھر سے حاصل ہونے والی ہے۔ مسلمان قوم پھر سے برگوبر پیدا کریں گے، پھر سے وہ زمین کو اپنی تہذیب، اپنی ایمانی طاقت اور اپنے دینی صفات کے زور پر فتح کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلے کئی بار ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں: ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، ربوداں ترک شیرازی دل تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ دراصل یہ ایک فارسی کی عبارت ہے جس میں علامہ اقبال مصطفیٰ کمال پاشا کے بارے میں فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا کے بارے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس ویڈیو میں بات کی تھی، لہذا آپ اسے چیک آؤٹ ضرور کیجیے۔ بہرحال علامہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے تبریز اور کابل جیسے کئی علاقوں کو فتح کر لیا، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں ترک شیرازی سے مراد مصطفیٰ کمال پاشا ہیں، اور تبریز اور کابل یہ دو الگ الگ شہروں کے نام ہیں، مراد خطہ زمین ہے۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس کی سیاسی قوت، ان کا رعب و دبدبہ، عالمی پیمانے پر ان کا استحکام اور ان کی مضبوطی، یہ ساری چیزیں جنگ عظیم سے متاثر ہوئی تھیں۔ اس خاندان کے ارکان کو ذاتی طور پر بھی بہت ساری ذہنی اور جسمانی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں۔ علامہ اقبال ان سارے غموں پر تسلی دیتے ہوئے ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح کو ظاہر ہونے کے لیے، ایک صبح کو نکلنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں ستاروں کو اپنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ لاکھوں ستارے ڈوبتے ہیں تب جا کر صبح نکلتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے سلطنت عثمانیہ اور اس کے ارکان پر توڑے جانے والی مصیبتوں کے پہاڑ، ان پر آنے والے غم دراصل ہمارے لیے ستارے ہیں جنہیں ہمیں قربان کرنا پڑ رہا ہے اپنے مستقبل میں ہمارے لیے ایک بڑی اور عظیم الشان صبح کے لیے۔ لہذا ان باتوں پر بہت زیادہ غم کرنے کی اور آہو بکا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی مضمون کو وہ آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی،
جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ یعنی دنیا پر حکومت حاصل کر لینے سے زیادہ اہم دنیا میں نظام کو سمجھنا ہے۔ ہمارے پاس کتنا غلبہ ہے، ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، یہ باتیں زیادہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ ہم غلبہ کو حاصل کرنے کے کتنے لائق ہیں اور غلبہ حاصل کر لینے کے بعد اسے سنبھالنے کے کتنے لائق ہیں۔ اگر ہم میں صلاحیت ہے تو کامیابی ایک دن ضرور ملے گی، اور اگر کامیابی ہے پر صلاحیت نہیں تو وہ کامیابی بہت جلدی ضائع ہو جائے گی۔ جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ فرماتے ہیں کہ جس کے جگر میں خون ہو، یعنی جس کے دل میں حوصلہ اور جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر یعنی عقل اور سمجھ بھی نواز دیتے ہیں۔ جس کے اندر تڑپ ہو اپنی منزل تک پہنچنے کی، تو اسے راستہ اللہ تعالیٰ دکھا ہی دیا کرتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تیر ابر پیدا۔ نرگس ایک پھول کا نام ہے، پر یہاں پر مراد مسلمان قوم ہے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی پھول کو خوبصورتی بڑی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اسے بہت لمبا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں کو اپنی بے نوری، اپنی کمزوری پر ہزاروں سال تک رونا ہوتا ہے اور صبر کرنا ہوتا ہے، پھر بڑی مشکل سے اس میں کوئی ایسا بہترین شخص پیدا ہوتا ہے جو اسلامی فکر رکھتا ہو، جو قوم کے درد کو سمجھتا ہو اور قوم کی رہنمائی کرنا جانتا ہو۔ ایسے میں اس قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے درمیان چھپے ہوئے موتی جیسے قیمتی اشخاص اور افراد کو تلاش کرے اور ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھنے میں استعمال کرے، انہیں ضائع نہ ہونے دے۔ نواں پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، نواں پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ یہاں علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے بلبل یعنی اے شاعر، تو اپنے ترنم کو اور زیادہ سنوار، تو اپنی آواز، اپنے لہجے اور اپنے انداز میں مزید تأثر پیدا کر، تاکہ تمہاری باتوں سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، یعنی تمہارے اشعار اور تمہارے کلام سے مسلمان قوم جو کبوتر کے جسم کی طرح نازک ہیں، ان میں شاہین جیسا جگر اور حوصلہ پیدا ہو۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ یعنی اے اقبال، تیرے سینے کے اندر جو زندگی کے راز پنہاں ہے، زندگی چاہے افراد کی ہو یا اقوام کی، ان کے بارے میں جتنی واقفیت اور جتنا علم تجھے ہے، وہ مسلمانوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر، انہیں سمجھا، تاکہ وہ خواب غفلت سے باہر نکل سکیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ یہاں پر آ کے طلوع اسلام کا دوسرا بند پورا ہوا، باقی کے بند بھی ہم ایک ایک کر کے آگے ضرور دیکھیں گے۔ لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارے حلقے کو مزید وسیع بنانے میں ہماری مدد کیجیے۔